لیکن میں نے دیکھا ہے یہاں ایک اسکول کے انچارج بیٹھے ہوئے پرانے شہر میں ہارٹ آف دی سٹی یاقوت پورے میں 250 یا 200 روپیز کی فیس ماں نہیں دے سکتی. وہ ماں اپنے بچے کو کارخانے کو بھیجاتی ہے اور کارخانے سے 50 روپے 7500 روپے جب وہ لے کر آتا ہے تو رات میں اپنی ہانڈی کا سالن چڑھاتی ہے. اور یہ محلوں میں جا کر بیٹھ گئے. ان کے محلوں میں بیٹھنے سے کسی کو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ جائیے محل میں ضرور رہیے, لیکن آپ کے گھر کے کتے کی نگرانی کرنے والے سے بدتر پوزیشن اس محل میں آپ کو جو پہنچایا اس کی پوزیشن. آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. یہاں بہرحال محترمہ دیپا داس منشی صاحبہ بھی ہیں اور پھر منسٹر صاحب بھی ہیں. میں بغیر سمجھیے کہ پولیٹیکل بات کرے گی ایک اہم بات سمجھیے کہ کرتا ہوں. اور چیف منسٹر سے میں بات کہوں کہ چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی الیکشن سے 4-5 دن پہلے. اس وقت جو بات ان سے ہوئی تھی, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 7 تاریخ کو انہوں نے حلف لیا تھا. 7 تاریخ کو حلف لیا تھا اور 15 دسمبر کو اتفاق سے پرسوں بہرحال میں اپنے فیس بک پر دیکھ رہا تھا تو سی ایم کا فیس بک دیکھ رہا تھا تو 15 دسمبر کو یعنی 7 کو انہوں نے حلف لیا. 15 دسمبر کو انہوں نے مسلم مسائل کے لیے ہم کو بلا کر بات کی. یہ بہت بڑی گڈ سائن ہے. اور مشتاق ملک کہہ رہا ہے, مشتاق ملک نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے لگائی ہے, آپ جانتے ہیں. میں سمجھیے کہ نہ عہدے کا کبھی خواہش مند رہا نہ کسی کرسی کا خواہش مند رہتا تو وی پی سنگھ سے لے کر یہ چندر شیکھر تک بہت سے آفر آئے تھے. لیکن میری منزل بچھڑے ہوئے کمزور اور بے بس لاچار مسلمانوں کی ترقی میری منزل ہے. میری منزل کوئی کرسی اور اقتدار نہیں ہے, کوئی عہدہ حاصل کرنا میری منزل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ 15 دسمبر کو جب چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی اور ایشوز پہ بات ہوئی, کچھ باتیں میں نے رکھی وقف بورڈ کے تعلق سے, پھر ٹمریز اسکول جو ہے میں بات کروں گا سمجھیے کہ دیپا جی صاحبہ سے اور کنسرن منسٹر صاحب سے بھی, کہ ٹمریز کا جو مسئلہ ہے اس میں قریب 50,000 مسلم اس وقت اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور نان مسلم بھی پڑھ رہے ہیں, اور قریب 500 کروڑ سے زیادہ کا بجٹ اس اسکول کے لیے دیا جاتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن آپ کو بتاؤں ایک آٹو ڈرائیور اس کا انچارج ہے, 3 اسکولوں کا انچارج ایک آٹو ڈرائیور کو بنایا گیا ہے, اور ان اسکلڈ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. بہت ہیوی کرپشن. وہاں بیٹھے ہوئے میٹنگ میں ایک صاحب نے اعتراض کیا جب میں سی ایم کو یہ بات بتایا تو انہوں نے کہا ارے ٹمریز کی انکوائری کیوں. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا میڈم کہ چیف منسٹر نے فوری اپنے سیکریٹری کو کہا کہ پوائنٹ نوٹ کیجئے جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک نوٹ بھیجایا. آپ کو بتلاؤں میں نوٹ بھیجایا ایک سنڈے کو اور ویڈنسڈے ریموو کر دیا گیا ٹمریز کے ان سمجھے کے آفیسرز کو. یہ امیڈیٹ ایکشن ہے چیف منسٹر. اور پھر حیدرآباد کو میٹرو 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 کہہ کر بہلایا گیا. میں نے نہیں پوچھا یا مسلم ڈیلیگیشن کے کسی شخص نے بھی بات نہیں کی, لیکن چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میٹرو اولڈ سٹی میں کسی بھی صورت سے آئے گا, اور اس سلسلے میں ہی میں یہ جو سمجھیے کہ بہرحال ان کو کیا کیا نہیں کہے, ٹلو بولے, RSS بولے, فلاں بولے, بہت کچھ بولے تھے, تو ان کو بلا کر جو بات میں کیا اولڈ سٹی میں میٹرو آ رہا ہے, اس میٹرو کے سلسلے میں روڈ وائڈننگ ہوگی, اس وجہ سے سمجھیے کہ بلا کر میں نے بات کی ہے. کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو میٹرو حیدرآباد میں چیف منسٹر کا ایک لحاظ سے ڈریم پروجیکٹ جیسی بات انہوں نے کہی. اور موسیٰ ندی کو انہوں نے کہا کہ یہ گاڈ گفٹ ہے حیدرآباد کے لیے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نالا ہے نالا, تو میں غصے میں کہتا ہوں ارے بے وقوف وہ ندی ہے نالا نہیں ہے.
मूसा रिवर उसको कहते हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट ने, निजाम सरकार ने जो मूसा नदी को फसील लगाकर जो ब्यूटीफुल बनाया था, उस नदी से हमको एडवांटेज हासिल करना चाहिए। और फिर बहुत से यूरोपियन कंट्री की उन्होंने मिसालें दी, और फिर कहा कि जो मूसा नदी का प्रोजेक्ट होगा, अपने से कहा, कोई डेलीगेशन का मेंबर उनसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जितने घर मूसा नदी के अतराफ में आबाद हैं, उन घरों को समझिए कि हासिल किया जाएगा, लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन पहले उनको बसाया जाएगा। डबल बेडरूम मकानात पहले अलॉट किए जाएंगे, उसके बाद जमीन उनसे ली जाएगी। और मैं बताऊं कि मैंने एनटी रामा राव फला 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 सबसे मैंने बात की है और खरीद भी रहा हूं।